بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیقول پارے کے نصف تک پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے سے پڑھیں گے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اس آیت کے ترجمے سے ہم شروع کریں گے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس عمل کے، اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے واسطے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے اپنے معافی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ پھر جب پیٹ پھیرتا ہے اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت یا مواشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر، تو نخوت اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے۔ سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے، اور بری ہی آرام گاہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین کر رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ کچھ راہ لوگ صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں، اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے، اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد، تو یقیناً حق تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ و پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز۔ اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہب میں فیصلہ فرمائیں۔ اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے ان کے پاس دلائل واضحہ پہنچ چکے تھے، باہمی زدی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ ہی بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے، حالانکہ تم کو ہنوز ان مسلمان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب رہے، ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد موعود کب ہوگی۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجیے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، اور بے باپ کے بچوں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا، اور جون سا نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، اور وہ اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد الحرام یعنی کعبہ کے ساتھ جو لوگ مسجد الحرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے تو اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔
اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، گو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو۔ اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاویں، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو، ان سے قربت مت کیا کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جاویں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جاویں تو ان کے پاس آ جاؤ، جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجیے، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر، لیکن داروگیر فرماویں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں، اس عدت کے اندر بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے، حکیم ہے۔ وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لیے بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو گو اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاویں، تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت رکھو اس ارادے سے کہ تو ان پر ظلم کیا کرو گے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور حق تعالیٰ کے احکام کو لہو و لعب کی طرح بے وقعت مت سمجھو، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔
صدق اللہ العظیم. بے شک کلام پاک سچا ہے، اور اگر اس کو پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرماوے. آمین ثم آمین.